اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ آپ سب کی دعا ہے جی۔ تو آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم لیول 1 کا سیشن 2 سٹارٹ کریں گے۔ اور سب سے پہلے تو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مرحبا کہنا چاہوں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی تمہارے پاس لوگ قرآن سیکھنے آئیں تو ان کو میری طرف سے مرحبا کہنا، میری طرف سے ان کو مبارکباد دینا۔ تو یہ حدیث ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ میں آپ کے ساتھ اس کے ورڈز بھی انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا فرمان فرماتے ہیں کہ وہ کون لوگ، بہترین لوگ کون ہیں۔ بہترین لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ بہترین لوگ کون ہیں تو ہم مٹیریلسٹک سوچ رکھتے ہیں آج کل، اور ہم یہ کہیں کہ وہ شاید جن کے پاس آج سٹینڈرڈ بہت اونچا ہے جن کا، یا جن کے پاس دنیاوی وسائل بہت زیادہ ہیں، یا جن کی جو ایجوکیشن کے حساب سے بہت اونچے اس پر ہیں۔ کسی بھی طریقے سے ہمارے نزدیک کبھی بھی یہ ذہن میں نہیں آئے گا کہ ہم یہ کہیں کہ وہ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تو آپ سوچئے کہ ہم کس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ بہترین لوگ کون ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بہترین لوگوں میں شامل فرمائے، کیونکہ جو اصل کامیابی ہے، اگر ہم کامیابی کہیں ڈھونڈ رہے ہیں نا تو ہم غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیونکہ مومن کے لیے، ایک مومن کے لیے جو دنیا ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ کسی ٹریولر کے لیے ایک جو ہے وہ راستہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ منزل نہیں ہوتی ہے اس کی۔ آپ جیسے ٹرانزٹ پہ جاتے ہیں، کہیں ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں، ایک ملک سے ایک دوسرے ملک جا رہے ہیں، تو وہ جو راستہ ہے بس وہی ہے دنیا ہمارے لیے۔ تو ہم اس کی کہیں جانے کے لیے ہم کتنا زیادہ راہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کم سے کم سامان رکھو، راستے میں مسئلہ ہوگا، زیادہ سامان مت رکھو، ایک ہی سوٹ کیس صحیح ہے، ایک ہی چھوٹا ہینڈ کیری صحیح ہے نا۔ اور آج دنیا میں رہنے کے لیے یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی کر لوں، وہ بھی رکھ لوں، ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ایک نہ حاصل ہونے والی دوڑ ہے، مطلب ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے ہمارے لیے آج۔ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے کے لیے دنیا میں اتنے آگے نکل رہے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا وقت کتنی تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ ہر آنے والا وقت ہم کو، ہر آنے والا دن ہم کو ہماری موت کے قریب کر رہا ہے۔ اور اب تو آپ کے سامنے ہے کہ یہ پچھلے کچھ سالوں میں وہ جو ہمارے پہلے کے زمانوں میں ہوتا تھا کہ ایک عمر اچھی گزارنے کے بعد لگتا تھا کہ کسی کا جو ہے سننے میں آیا ہے تو کہتے تھے، اکثر لوگ یہ کہتے تھے چلو اچھی زندگی گزار لی، بچوں کی خوشیاں دیکھ لی۔ مطلب ہم جس دور میں اس وقت ہیں، یہاں تو بندہ رات کو سوئے اور پتہ ہی نہیں ہے صبح آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی۔ اتنی جوان موتیں سننے میں آ رہی ہیں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو گیا ہے اسی کو جانا ہے، ہم نے تو ابھی کافی لمبی اننگز کھیلنی ہے۔ تو ہمیں، ہمارے لیے یہ جو واقعات اللہ تعالیٰ ہمارے آنکھوں سے گزارتے ہیں، یا ہمیں کسی، یہ ہمیں جگانے کے لیے ہوتے ہیں کہ اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ، ٹائم نہیں ہے۔ تو ہم اگر اپنے دماغ میں تھوڑا سا اپنا دماغ کا جو شفٹ ہے نا وہ چینج کریں نا، تو انشاءاللہ زندگی بہت اچھی اور دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی آ سکتی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے کوئی نزدیک ہو اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عزت نہ بخشے، اگر اس کی نیت صرف خالص اللہ کے لیے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ جب وہ اٹھے تو ان کے جسم پہ چٹائی کے جو تھے نا وہ امپریشن بنے ہوئے تھے، مطلب ان کے نشان آئے ہوئے تھے چٹائی کے۔
تو وہ اتنے افسردہ ہوئے، اتنے غمگین ہوئے حضرت عمر کے، انہوں نے کہا کیسر و کسرا کے بادشاہوں کے لیے تو محلات ہیں، اور نبی کریم یعنی کہ دونوں جہانوں کے جو رحمت للعالمین ہیں ان کے لیے جو ہے وہ اتنی تکلیفیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم عمر تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت؟ بلا شبہ اگر ہماری نظر آخرت کی طرف ہوگی نا تو انسان کو دنیا میں آنے والی کچھ پرابلمز نہیں لگیں گی. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی سی وشز اگر نہیں پوری ہوتی تو ہم پورا پورا دن برباد کر دیتے ہیں. ہمارے پلانز اگر ناکام ہو جاتے ہیں، کہ کسی کوئی پلان کیا رہے آج تو میرا یہ پلان تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا، موڈ خراب ہو جاتا ہے ہر چیز. اپنے مائنڈ کو شفٹ کریں، اپنی خوشی اور ناخوشی کو شفٹ کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کو دنیا کی کوئی پرابلم ہی نہیں لگے گی. آپ کو لگے گا یہ تو میرا جو ویژن ہے نا کہ اللہ کو راضی کرنا آخرت ہے میرے لیے، تو پھر آپ کو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں نا یہ چیز نہیں لگے گی آپ کو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر اور نماز کی جو دنیا میں پرابلمز آ رہی ہیں اس کے لیے تلقین کی گئی ہے کہ صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنا شفٹ تھوڑا سا چینج کریں. ہمیں دنیا میں مقابلے بازی کے بجائے ہمیں دین میں مقابلے بازی کا حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری آئے. ٹھیک ہے، اور اگر مقابلہ کرنا ہے تو دین میں کرو تاکہ بھلا ہو، دین میں ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی سی آج بات تھی کہ مائنڈ شفٹ ہم چینج کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں اور اپنے وقت کو ایسی چیزوں میں لگائیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین. اسمال 90 days will create tall 9 months، یعنی کہ چھوٹی چیزیں جو ہم نے یہ 90 days کا سفر اسٹارٹ کیا ہے آپ کا، ایک چھوٹی سی علامت آپ پڑھیں گے اور اس کا اثر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ ایک تناور جو درخت ہوتا ہے اس کی روٹس دیکھیں کتنی زیادہ نیچے تک ہوتی ہیں کہ یہ زمین گر گئی ہے مگر پھر بھی یہ تناور درخت کھڑا ہوا ہے. تو ایک دن چھوٹی چھوٹی سی ہیبٹس، یہ چھوٹی چھوٹی سی علامات ہم لرن کریں گے اور انشاءاللہ ایک بہت مضبوط ہم ایک طریقہ لے کر انشاءاللہ اس کلاس سے جائیں گے قرآن کو سمجھنے کا. ہم اس میتھڈ کو پلگ ان پلے کہتے ہیں کیونکہ یہ جیسے ہی ہم آپ کو ایک علامت سکھاتے ہیں آپ اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ترجمہ انشاءاللہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ گرامر کے بغیر ہے، بیسکلی گرامر ہوتی ہے اس میں مگر ہم آپ کو گرامر کے وہ رولز بتاتے نہیں ہیں، ہم صرف آپ کو علامت بتا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے لیے پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ گرامر جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اصل طریقہ وہی ہے قرآن کے ترجمے کو سیکھنے کا، مگر وہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے. تو اسٹارٹنگ آپ اس سے کریں گے انشاءاللہ، اینڈ آپ کا وہیں پہ جائے گا انشاءاللہ. پہلا سبق ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی نے وہ کلاس کل کی نہیں لی ہے تو آج بھی وہ کر سکتے ہیں، کہ ہم نے پہلی علامت سیکھی تھی کہ اگر جو ورڈ جو لفظ ہے وہ 3 حرفی ہے. ٹھیک ہے، 3 حرفی مطلب اس کے 3 حرف ہیں، جیسے نظرہ ہے یہ نون زوئے اور را. ٹھیک ہے، تو یہ 3 حرف ہیں. اس پہ اگر ہم علامت یعنی کہ 3 زبر ڈال دیں تو یہ عربی کا ایک ورڈ بن جائے گا نظرہ، اور اس کے معنی ہوں گے یعنی کہ 3 زبر کے معنی ہوں گے اس نے کیا، پاسٹ ٹینس. ٹھیک ہے، سنگولر کے لیے ایک کی بات ہو رہی ہے، ایک مذکر نے کیا. ٹھیک ہے، اس لیے میں آپ کو مذکر کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس نے کیا میں عورت بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ عورت جب آئے گی تو پھر اس کی مثال، اس کی جو نشانی ہے وہ بھی الگ آئے گی. ٹھیک ہے، منع، اس پہ ہم نے 3 زبر ڈالے تو اس نے منع کیا. قتل، اس پہ 3 زبر ڈالے تو اس نے قتل کیا. صبر، 3 زبر، اس نے صبر کیا. شکر، 3 زبر ڈالے تو کیا ہوا، شکر مطلب اس نے شکر کیا. ذکر پہ 3 زبر ڈالے ذکرہ تو اس نے ذکر کیا. ٹھیک ہے، یہ بہت آسان سی بات تھی کہ آپ کو اب یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم کو سمجھ آ گئی کہ یہ فعل ہے، کام کیا جا رہا ہے اور کام ہو چکا ہے، پاسٹ ٹینس، تو یہ فعل ماضی ہے. ابھی تک ہم جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے کیا، ایک کی بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا،
واحد کی بات کر رہے تھے، ایک کی بات کر رہے تھے کہ اس نے کام کیا. اب اگر آپ لاسٹ والے حرف سے زبر ہٹا کے پیش، جیسے قتل اس نے قتل کیا، لاسٹ والے لام پر زبر تھا، اس کو ہٹا کے پیش ڈال کر واو الف کا ایڈیشن کر دیں تو یہ ہو جائے گا قتلو. ٹھیک ہے، انہوں نے قتل کیا. یہ واو الف جو ہے یہ پلورل کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے پیش لازمی ہونا چاہیے. صحیح ہے، جیسے کفرا اس نے کفر کیا. ٹھیک ہے، اور کفرو یعنی کہ را کا زبر ہٹ کے پیش لگا اور واو الف کا ایڈیشن ہو گیا تو یہ جمع ہے، انہوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارا پاسٹ ٹینس جمع کے لیے آ گیا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کو اگر نہیں آ رہی تو وہ پوچھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، کسی بھی لفظ کے 3 حرف پر زبر ہو تو معنی اس نے کیا. ایک بات ہم نے پڑھ لی تھی کہ 3 حرف کے جو مڈل والا ہے اس پہ زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا پوائنٹ تھا ہمارے پاس. آج جو ہم پوائنٹ پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ آخری والے حرف پہ پیش لگا کر واو الف کے کا ایڈیشن کر دیں تو اس کے معنی ہو جائیں گے انہوں نے کیا. انشاءاللہ آپ یہ جب پریکٹس کریں گے تو آپ کو اور واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو واحد کے لیے اس نے کیا اور جمع کے لیے انہوں نے کیا. واحد کی مثال 3 حرف پر زبر، تینوں پر زبر رہے گا یا بیچ والے پہ، پہلے اور آخری پہ زبر لازمی رہے گا، بیچ والے پہ زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور جمع کی مثال آخری حرف پر پیش کے ساتھ واو الف کا ایڈیشن. اچھا، اب یہ ہم جب اردو میں ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس نے کی جگہ کبھی کبھی وہ بھی لگا دیتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ وہ معنی نہیں. اب رجا اس نے لوٹا تو نہیں ہوتا نا، رجا مطلب رجوع کرنا، لوٹنا. ٹھیک ہے، تو ہم پھر کیا کہیں گے اس کو، اس نے لوٹا نہیں سمجھ آتا، اردو میں معنی نہیں سمجھ بیٹھ رہے. ٹھیک ہے، تو رجا کو ہم کہیں گے وہ لوٹا، ہم اس نے کیا ہے. ٹھیک ہے، خراجہ اس نے نکلا. ٹھیک ہے، اب اس نے نکلا تو اردو میں نہیں بولتے، ہم کہتے ہیں وہ نکلا. ٹھیک ہے، اسی لیے آمنا اس نے ایمان لایا کی جگہ زیادہ بہتر ہے وہ ایمان لایا. تو یہ تھوڑا سا آپ جب اب آگے ترجمہ کریں گے تو پھر آپ اس کو سوئچ کر سکتے ہیں، اس کی جگہ وہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ بھی اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو حاضر نہیں ہے. ٹھیک ہے، غائب کی بات ہو رہی ہے. جی، تو اب یہ کچھ واحد اور جمع دونوں کی مثالیں دی گئی ہیں. تو سسٹر فہمیدہ آپ ذرا انمیوٹ کر کے یہ پڑھیے گا اور اس طرح پڑھیے گا کہ سجدہ کا پہلے پڑھیں اور اس کے بعد سجدہ کا کی جمع پڑھیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سجدہ، سجدو، سجدہ اس نے سجدہ کیا، سجدو ان سب نے سجدہ کیا. عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا. کفرا اس نے جھٹلایا، کفرو ان سب نے جھٹلایا. سمع آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ سب ایمان لائے. قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا. سمع اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا. قتلا اس نے قتل کیا، قاتلو ان سب نے قتل کیا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ مزید بارک اللہ فیک. وائک. جی سسٹر عالیہ آپ پڑھیے گا یہ سیکنڈ والی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سجدو اس نے انہوں نے سجدہ کیا، کفرو انہوں نے کفر کیا، ظلمو ان سب نے ظلم کیا، سمعو ان سب نے سنا، عمیلو ان سب نے عمل کیا، ذہبو وہ سب گئے، کانو وہ سب تھے، قتلو ان سب نے قتل کیا، قتل. قالو قاتلو ہاں قاتلو ان سب نے قتل کیا، قالو ان سب نے کہا، آمنو وہ سب ایمان لائے، دخلو وہ سب داخل ہوئے، ورجو وہ سب ان سب نے داخل ہوئے، وہ سب خرجو داخل ہوئے. وہ سب نکلے. ہاں سوری وہ سب. ٹھیک، ماشاء اللہ، اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک. آپ یہ بتائیے کہ اگر
میں آپ سے کہوں یہ جمع تھا خراجو، اس کا واحد بتائیے تو آپ کیا کہیں گی؟ خرج، ہم؟ خرجا، خرجا. ہاں خراجا، یعنی کہ واو الف ہٹا کے پیش کو زبر سے بدل دیں گی تو یہ واحد بن جائے گا. ٹھیک، ماشاء اللہ، علامہ مزید فضل، بارک اللہ فیک. سسٹر نازیہ آپ پڑھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. سجد اسے پڑھنا ہے باجی. جی یہ پہلا والا ہے نا، سجدہ واحد. جی. سجدہ اس نے سجدہ کیا، آمنا وہ ایمان لایا، عملا اس نے عمل کیا، قالا اس نے کہا، کفرا اس نے جھٹلایا، سمعا اس نے سنا، قتلا اس نے قتل کیا. صحیح. ابھی جمع پڑھتی باجی. سجدو انہوں نے سجدہ کیا، عملو انہوں نے عمل کیا، قالو انہوں نے کہا، کفرو انہوں نے کفر کیا، ذہبو وہ گئے، وہ سب گئے، آمنو وہ ایمان لائے، ظلمو انہوں نے ظلم کیا، کانو وہ تھے، دخلو وہ داخل ہوئے، سمعو وہ سنے، وہ سب سنے ہیں باجی، وہ سنے، انہوں نے سنا. انہوں نے سنا، قتلو انہوں نے قتل کیا، خرجو وہ سب نکلے. جی ٹھیک، ماشاء اللہ، علامہ مزید فضل، بارک اللہ فیک. ہاں جی، تو دیکھیں آج کا سبق کتنا آسان. آپ نے دو چیزیں آج سیکھ لی ماشاءاللہ سے، کہ آپ نے سیکھا واحد اور جمع. ٹھیک ہے، پاسٹ ٹینس، پہلے ماضی کا واحد اور جمع سیکھا آپ نے. کس طرح پہچاننا آپ نے سیکھا، کہ آپ نے سیکھا کہ تین حرف کے اوپر اگر تینوں پر زبر رہے گا تو اس نے کیا، اور بیچ والے حرف پر بھی زبر زیر پیش میں سے کوئی بھی علامت آ سکتی ہے، پہلے اور آخری پہ لازمی زبر رہے گا. تو یہ فعل کی آپ نے پہچان سیکھی. اسی طریقے سے واو الف سے پہلے پیش ہوگا اور واو الف جمع کی ہے، یہ بھی فعل کی پہچان ہے. ٹھیک ہے، یہ جمع کی. تو یہ بھی وہ سارے ورڈز ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ تھوڑی سی تلاش کے بعد یہ ملیں گے، اور آپ ان کا ترجمہ، آپ ان کو فگر آؤٹ کر سکتے ہیں، ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں، اور ان کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. جی سسٹر حسنہ آپ پڑھیے گا. جی السلام علیکم جی. سمیعہ اس نے سنا، رضیہ وہ راضی ہوا، شاہدہ وہ گواہی دیا، شریبہ اس نے اس نے گواہی پیا، دی، اس نے گواہی دی. اس نے گواہی دی، منع اس نے منع کیا، قتلا اس نے قتل کیا، شکرا اس نے شکر کیا، ذکرا اس نے ذکر کیا، ختم الجمع اس نے سیکھا، وہ سیکھا، نہیں ختمہ اس نے سکھایا، سکھانا ہے نا، اس نے سکھایا. علامہ اس نے سکھایا، ختمہ اس نے مہر لگایا، اس نے مہر خالہ لگائی. اس نے مہر لگائی، خالہ اس نے کہا، خلق اس نے پیدا کیا، ٹھیک فعلو ہاں یہ جمع بھی پڑھنا. فعلو انہوں نے کیا، سجد اس نے وہ سب سجدہ کیے، آمنو وہ سب ایمان لائے، عاملو وہ سب عمل کیے، قتلو انہوں نے قتل کیے، کفرو انہوں نے جھٹلایا، قالو انہوں نے کہا. ٹھیک ماشاء اللہ، علامہ مزید فضل. قتلو انہوں نے قتل کیا. ٹھیک ہے، قتل کیے نہیں، قتل کی جمع نہیں ہے، لوگوں کی جمع ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک چیز جو یہاں پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے، آپ دیکھیں ایک ورڈ میں بات پوری ہو گئی ہے، اس نے سنا، سمعہ اس نے سنا. اچھا ہم کو پتا ہے کہ ایک جو فعل ہوتا ہے اس کا فاعل ہوتا ہے نا، کرنے والا. اب دیکھیں سمعہ میں فعل سننے کا ہو رہا ہے، کام سننے کا ہو رہا ہے، اور فاعل بھی اسی کے اندر ہے نا. اس نے
یہ جو اس نے ہے یہ اس کا فائل ہے، کام کرنے والا ہے، یعنی کہ ایک ہی ورڈ میں فعل بھی آ گیا اور فائل بھی آ گیا. یہ آپ نے نوٹ کی بات؟ ٹھیک ہے. جی جی کہ اس میں ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک ورڈ کو ایکسپلین کرنے کے لیے اردو کے کتنے لفظ ہمیں مل رہے ہیں. سینٹینس، پورا ایک سینٹینس لکھنا پڑ رہا ہے. اور عربی کا ایک ورڈ، یعنی کہ صرف ایک ورڈ، شریبہ اس نے پیا. ٹھیک ہے. اب اس نے فائل بھی اسی کے اندر ہے اور فعل بھی اسی کے اندر ہے. ہم کو کتنا، اس نے فائل ہے، اس پیا جو ہے ہمارا فعل ہے، یعنی کہ پورا ایک سینٹینس. ٹھیک ہے. اب کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فعل کے بعد فائل ظاہر بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. کام کرنے والے کا نام آگے آ جائے گا. ٹھیک ہے. وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ فعل ابھی جو فائل ہے نا کام کرنے والا، وہ اسی کے اندر ہے، چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم کہیں گے نا شریبہ اس نے کیا، تو یہ فائل اسی کے اندر ہے. مگر کبھی ہو سکتا ہے کہ شریبہ اب آگے نام آ جائے کہ اس نے، جس نے پیا اس کا نام آگے لکھا جائے، یا جس نے قتل کیا اس کا نام آگے لکھا جائے. تو پھر ہم اس کا کریں گے ترجمہ کہ اس کا نام لیں گے اور پھر کہیں گے کہ اس آدمی نے قتل کیا. مطلب جیسے قتل داؤدو. ٹھیک ہے. جیسے داؤد نے قتل کیا. ٹھیک ہے. یہ آگے انشاءاللہ آئے گا. تو ابھی یہاں پوائنٹ یہ دیکھیے گا کہ جو فعل اور فائل ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھے تو وہ اسی کے اندر ہے. ٹھیک ہے. ایک ہی ورڈ میں فائل بھی اور فعل بھی ہے. صحیح ہے. ایکسکیوز می، میں آپ کی بات کاٹتی ہوں. اسی میں جو ایک ورڈ ہے علامہ اوپر، جی جی جس میں تشدید کے ساتھ ہے لام میں، تو علامہ کا مطلب ہے کہ اس نے سکھایا. جی جیسے کوئی اور ہے اس کے ساتھ جو اس کے اوپر وہ عمل ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک الگ سے ورڈ ہے نا علامہ. جی جی جیسے ہم کہیں گے علامہ تو اس نے سیکھا. جی. وہ ہوتا ہے علیمہ. ٹھیک ہے. وہ علیمہ ہوتا ہے، یہ علامہ ہے سکھانے کا. ٹھیک ہے. علامہ اس نے سیکھا، علامہ اس نے سکھایا. جی جی یہ بھی ایک الگ سے ایک ورڈ ہے. جی جی. الگ سے ورڈ ہے مطلب؟ مطلب جس میں جو فائل ہے، جی جو جی کام کرنے والا ہے، وہ اس کا امپیکٹ کسی اور پر بھی ہو رہا ہے. جی جی. وہ تو عمل ظاہر بھی ہے. وہ تو دیکھیں نا، اب وہ تو مفعول کی بات کر رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. جیسے قتل، اب اس نے قتل کیا تو قتل تو بھی کسی اور کے اوپر ہی ہوگا نا، ہے نا. تو یہ ہم دوسری بات کر رہے تھے. اس میں ابھی علامہ اس نے سکھایا، تو یہ فائل سکھانے والا اور سیکھنے کا عمل دونوں ایک ہی ورڈ کے اندر ہے. ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ اگر جی آپ کو نہ بھی کوئی کلیئر ہو رہا تو اس میں اتنی کوئی پریشانی والی بات نہیں. انشاءاللہ تھرڈ میں جب فائل باہر آئے گا نا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کیا بات کر رہے تھے. ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک ہی ورڈ میں ایک ورڈ ہے. کتنی زیادہ عربی زبان کا آپ وہ دیکھیں، ڈیپتھ دیکھیں کہ ایک ورڈ میں وہاں صرف اللہ تعالیٰ ایک ورڈ لکھتے ہیں اور ہم جو ہے وہ پوری لائن اردو میں لکھنی پڑتی ہے اور صحیح ترجمہ بھی ہم نہیں کر پاتے. آپ کو اگر جب ہم عربی کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں نا تو آپ کو پتا ہے کہ جب یہ جن اوزان پہ لکھے ہوتے ہیں اور وہ اوزان جو معنی دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ اگر ہمیں صحیح، ہم اردو میں اس کو میں نے جتنی بھی پڑھی ہے اس میں، تو جہاں جہاں اس کی ڈیٹیل دی ہے تو انہوں نے وہاں پر یہی چیز لکھی کہ ہم اس کا اردو میں وہ والا صحیح ترجمہ کر ہی نہیں پاتے جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن میں اس کو واضح کیا ہے. یعنی کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے نا کہ جو منع کرنے کے بھی، جو کسی چیز سے روکنے کے بھی جو الفاظ ہیں، اس کی بھی کیٹیگریز ہیں. ایک ہے صرف خالی منع کرنا، ایک ہے غصے سے منع کرنا، ایک ہے بالکل ایسا کرنا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو سوچے کہ کتنے معنی بدل گئے اس سینٹینس کے، اگر کہ کون سی نفی آئی ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عربی زبان اور قرآن کی ڈیپتھ کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنی وہ توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے تمام موتی جو ہے وہ اسی طریقے سے ہمارے سامنے آئیں، اور اس طریقے سے پڑھ کے نا آپ قرآن سے ایک الگ تعلق بن جاتا ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ وہ اس طریقے سے پڑھنا اور سمجھ کے پڑھنے میں قرآن آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے. سسٹر شاہدہ سہیل آپ پڑھیں گی؟
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا اب آپ اس طرح پڑھیے گا، قتلہ کے بعد پھر قتلو، ٹھیک ہے، اس طرح ان سب کی جمع. ٹھیک. قتلا اس نے قتل کیا، قتلو انہوں نے قتل کیا، کفرا اس نے کفر کیا، کفرو انہوں نے کفر کیا، آمنا ایمان وہ ایمان لایا، آمنو وہ ایمان لائے، عمیلا اس نے عمل کیا، عمیلو انہوں نے عمل کیے، قال اس نے کہا، قالو انہوں نے کہا. صحیح، ماشاء اللہ، علامہ زد فضل، بارک اللہ فیک. اچھا یہ والی ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. سسٹر ہدا، آپ یہ والا ذرا آؤٹر سرکل پڑھ لیجیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اس نے کہا، قولو انہوں نے کہا، عمیلا اس نے عمل کیا، عمیلو انہوں نے عمل کیا، سجدہ انہوں نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ کیا، سجدو انہوں نے سجدہ کیا، ظلما اس نے ظلم کیا، ظلمو انہوں نے ظلم کیا، کانا وہ تھا، کانو وہ تھے، رضیہ وہ راضی ہوا، رضو وہ سب راضی ہوئے، صبرا اس نے صبر کیا، صبرو انہوں نے صبر کیا، سمیع اس نے سنا، سمیعو ان سب نے سنا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فتح اس نے کھولا، فتحو انہوں نے کھولا، جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے انہوں نے بنایا، نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، علیمہ اس نے جانا، علیمو ان سب نے جانا، ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، عمیلہ اس نے عمل کیا، عمیلو ان سب نے عمل کیا. صحیح، ماشاء اللہ، علامہ زد فضل، بارک اللہ فیک. جی ایک اور نئی سسٹر ہمارے ساتھ ہیں، سسٹر منتہا. آپ پڑھیں گی سسٹر؟ یس. جی آپ. کانا اس نے کہا، نہیں، کانا کانو وہ تھا، کانا وہ تھا، کانو وہ تھے، آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ ایمان لائے، ہاجرہ اس نے ہجرت کی، ہاجرو انہوں نے ہجرت کی، جاہدہ اس نے جہاد کیا، جاہدو انہوں نے جہاد کیا، کفرا اس نے کفر کیا، کفرو انہوں نے کفر کیا، خرجا وہ نکلا، خرجو وہ نکلے، دخلا وہ داخل ہوا، دخلو وہ داخل ہوئے، سآلا اس نے سوال کیا، سآلو انہوں نے سوال کیا، صدقہ اس نے سچ کہا، صدقو انہوں نے سچ کہا، آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ ایمان لائے، لبسا وہ ٹھہرا، لبسو وہ ٹھہرے. ماشاء اللہ، علامہ زد فضل، بارک اللہ فیک. تو یہ بہت اچھا ماشاء اللہ ہو گیا ہمارا. سسٹر سائمہ آپ پڑھیں گی؟ جی واجدہ اس نے پایا، واجدو انہوں نے پایا، قاتلا اس نے قتل کیا، قاتلو انہوں نے قتل کیا، ذاکرہ اس نے ذکر کیا، ذاکرو انہوں نے ذکر کیا، کذبا اس نے جھٹلایا، کذبو انہوں نے جھٹلایا، عملہ اس نے عمل کیا، امیلہ عملو ہے یہ، امیلہ. عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو انہوں نے عمل کیا، قالا اس نے کہا، قالو انہوں نے کہا،
दाखला वो दाखिल हुआ, दाखलू वो दाखिल हुए, कज़्ज़बा उसने जुटलाया, कज़्ज़बू उन्होंने जुटलाया। सही, माशाल्लाह, अल्लाह मज़ीद फज़ल। सिस्टर रिजवाना, अंदर वाला आप पढ़ लीजिए। चलें सिस्टर फौजिया आप पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जाअला उसने बनाया, जाअलू उन्होंने बनाया, कफरा उसने कुफर किया, कफरू उन्होंने कुफर किया, शरीबा उसने पिया, शरीबू उन्होंने पिया, अकाला उसने खाया, अकालू उन्होंने खाया, जमाआ उसने जमा किया, जमाऊ उन्होंने जमा किया। ठीक, माशाल्लाह, अल्लाह मज़ीद फज़ल, बारकल्लाह फ़ीक। तो यहाँ हमारा आज का सेशन जो है वो इंशाल्लाह अख्ताम पहुँचता है। आपने ये वाली स्लाइड जो है ना, इसमें घर में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो कुरान में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये वही, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है बार बार रिपीट हो रहे हैं, और सबके मायने आपकी आसानी के लिए नीचे साथ ही दिए हुए हैं, ठीक है ना। कुछ आगे लेसन्स के बाद ये मायने ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, आना, क्योंकि फिर आपसे तवक्का की जाएगी कि इतनी बार रिपीट हुए हैं तो आपको ये अब जहन नशीन हो गए हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी तो हम वैसे ही जानते हैं, सही है। और कुछ कुछ नए हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला आपको बार बार रिपीटेशन से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का हमने सबक में क्या सीखा? तीन जबर और वाव अलिफ, ठीक है। तीन जबर वाहिद के लिए है, फेले माजी, और वाव वाव अलिफ जो है, और वाव से पहले जो है वो हमेशा पेश रहेगा, ठीक है। तो वो एक जमा की जो है वो निशानी है, ठीक है। यानी कि अगर कतला है तो लाम का पेश जबर हटा के पेश लगा के वाव अलिफ का एडिशन करेंगे तो वो जमा हो जाएगी, ठीक है। यानी कि एक एक वाहिद ने किया पे तीन जबर, या बीच वाले जो लफ्ज हर्फ है उस पे जबर जेर पेश कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आज आपने फेले माजी की दो चीजें कंप्लीट कर ली, एक वाहिद, ठीक है, वाहिद मुजक्कर और जमा मुजक्कर, ठीक है। ये अब अगर आप कहीं पॉइंट्स लिख रही हैं तो फिर ये लिखिएगा। इंशाल्लाह फिर हम जब फीमेल के लिए पढ़ेंगे तो फिर उसके नीचे फिर आपको उसकी अलामत आ जाएगी, ठीक है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं ताकि आपके ऊपर भी परेशानी ना हो, और ये डिजाइन ही इसी तरीके से किया गया है कि अगर डेली एक सबक भी आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला तो आप बहुत सीखेंगे, और ये बगैर किसी जो है ना उसके हम कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। 4 दिन आपका वीक में कंटिन्यू रहेगा, तो इंशाल्लाह वीकेंड पे फिर आप ये सारे चारों सबक रिवाइज करिएगा। आज जो आपको स्लाइड आखिरी वाली है वो रिवाइज कीजिएगा। किसी एक बंदे को आपने ये सबक आज जरूर समझाना है, ठीक है। किसी को फोन कर लीजिए 5 मिनट लेके, मैंने आज ये सीखा, मैं तुम्हें ये सिखाती हूँ, तुम भी जब कुरान पढ़ो तो ये देखना, कुरान का मसहफ खोल के ढूंढने की कोशिश कीजिए। अभी शायद आपको सिर्फ ये वाले फेल ऐसे एज इट इज नजर ना आए, मगर हो सकता है आप जैसे काला आपको नजर आता है, कालू बहुत जगह नजर आएगा, ठीक है। और कुछ इनके साथ आगे एडिशन आपको मिलेगा, तो वो भी हम आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको कुरान के मसहफ में जब भी आप तिलावत करेंगी ये चीजें नजर आएंगी इंशाल्लाह। तो सेशन को यहाँ एंड कर लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, अदद खल्क़िही व रदा नफ्सी व ज़ीनत अर्शी व अदद कलिमातिही। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, ये बहनें अपना वक्त निकाल कर बैठी हैं, इनकी जान में, इनके माल में, इनके वक्त में बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमा। या अल्लाह, हम जिस नियत के साथ कुरान को पढ़ने के लिए आपके आपके कलाम को समझने के लिए बैठे हैं, या अल्लाह ताला हमारे लिए इसको आसान बना दीजिए, इस पे इसके चारों हुकूक पूरे करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह, हमारी नस्ल में कुरान के दाई उठाइए। या अल्लाह, आने वाली हर फितने से हमको, हमारे अहलो अयाल को और तमाम मुस्लिम उम्मा को, आने वाली हमारी तमाम मुस्लिम आने वाली तमाम नस्लों को महफूज फरमा दीजिए। या अल्लाह, हम हर उस चीज़ से पनाह मांगते हैं जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, और हम हर उस चीज़ का सवाल करते हैं जिसका सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। या अल्लाह, ये जो बहनें बैठी हैं इनको, इनके ज़ौज, इनकी औलाद के लिए इनकी आंखों की ठंडक बना दीजिए, और इनकी ज़ौज और इनकी औलाद को इनकी आंखों की ठंडक बना दीजिए। या अल्लाह, वक्त में बरकत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, जो पढ़ें
اس پر ہمارے لیے چلنا، اس پر عمل کرنا آسان فرما دیجیے یا اللہ، ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ سے قریب کر دیں یا اللہ، ہمیں مقبول عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ، ہمارے جو بھی چھوٹا سا یہ جو ہم ایک وقت نکالتے ہیں یا اللہ، ہمارے نامۂ اعمال میں اس کو بڑھا چڑھا کر لکھیے یا اللہ، مرتے دم کلمہ شہادت نصیب فرمائیے گا یا اللہ، قبر کی منزل کو آسان فرما دیجیے یا اللہ، آخرت میں جب کسی چیز کا سایہ نہ ہو تو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے آب کوثر نصیب فرمائیے گا یا اللہ، جنت میں اپنا دیدار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے گا یا اللہ، ہم آپ سے آپ کی جنت فردوس کا سوال کرتے ہیں اللہ، ہمیں ہمارے تمام چاہنے والوں اور تمام رشتہ داروں اور تمام اہل خانہ کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیے گا یا اللہ، ہم ہر دنیا کی ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں اور آخرت کی ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں اور رحمتیں اور برکتیں عطا فرما دیجیے یا اللہ، ہمارا ملک جس اس وقت پریشانی سے گزر رہا ہے یا اللہ، ہم پر خاص کرم اور رحم نازل فرمائیے یا اللہ، ایک نچلا طبقہ جو ہے جو روز بروز پستا چلا جا رہا ہے یا اللہ، اس کی غیبی مدد فرما دیجیے یا اللہ، ہم پر بہترین 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 حکمران نافذ فرما دیجیے جو ہمارے ملک میں صحیح طریقے سے اسلام کو نافذ کریں یا اللہ، خلافت کو نافذ کریں یا اللہ، اسلامی نظام نافذ کریں یا اللہ، سودی نظام سے ہم سے ہماری نجات فرما دیجیے یا اللہ، یہ جو جنگ ہے جس میں ہم زبردستی کھینچے چلے جا رہے ہیں یا اللہ، اس سے بچا لیں، آمین یا رب العالمین یا اللہ، جو بیمار انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے، اور جو لوگ اب اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی، ہمارے پیارے جو آپ کے پاس ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں سوری سسٹر، آپ میرا نام پکارے، ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، آواز بھی میری تھوڑی بجھی ہوئی تھی، سوری۔